السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے اللہ کی سنت انبیاء کے بارے میں لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے نبی، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے رسول، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی، الگ رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اعلان فرمایا، ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ ترتیب کو بدل دیا اور ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اب جو میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں یہ کل عالمین کے لیے نبی اور رسول بن کر آ رہے ہیں۔ ایک تو عالم دنیا ہمارے سامنے ہے، ایک اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی اگر چھپے ہوئے عالم ہیں تو ان کے لیے بھی اب صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی نبوت ہے۔ ظاہری عالم ہوں یا چھپے ہوئے عالم ہوں، ان سب کے لیے اب للعالمین نذیر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے انسانوں اب میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ جنات کے لیے بھی آپ کی نبوت، انسانوں کے لیے بھی آپ کی نبوت، آنے والے زمانوں کے لیے بھی آپ کی نبوت، 7 بر اعظم میں بسنے والی انسانیت کے لیے آپ کی نبوت۔ اور بلکہ اس سے بھی عجیب بات آپ نے فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، کہ اللہ نے ہر دور میں اس وقت کے نبی سے یہ اقرار لیا کہ آپ میرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے، تو ہر نبی نے آپ کی نبوت کا اقرار فرمایا۔ تو ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 2 ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان 2 ہستیوں کو کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا، پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا۔ پہلی کتابوں میں شعیع علیہ السلام پر وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شعیع اٹھو، میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ تو شعیع علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا، تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن۔ ان اللہ تعالی یرید ان يحول الريف الى الفلاح والملك في الرعاء ويريد ان يبعث اميا من الاميين لا يقول الخنا، کہ اے شعیع علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے، اور اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے، اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ اب پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔
اتنا عالی مقام کہ فکان قاب قوسین او ادنی، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق کا بول بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ، ان کی ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا، احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلالہ، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وارفع بہ بعد الخمالہ، گرے پڑوں کو بلند کروں گا، اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا، واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، انقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ آواءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو، یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے، تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا، یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے، یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امتہ مرحومہ، ان کی امت پر بھی میرا رحم ہے، آتیتہم من
من النوافل کما اعطیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے، ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، اور پھر قرآن کا نور ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن تو بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ کی شان میں شاعر بھی اپنا زور دکھائیں گے، خطیب حضرات بھی اپنے علم کے مطابق آپ کی شان کو بیان کریں گے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں رنگ و روپ کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں بیان کریں گے۔ میرے اللہ نے بھی اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نے اللہ کے نبی کی نعت خوانی کی ہے، تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق کی ہے۔ میں بولوں گا میری کیا اوقات ہے، یا کوئی بھی دنیا میں بولنے والا ایک محدود علم کے ساتھ بولتا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو جو بیان کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کی یہ چند ایک آیات میں نے پیش کی ہیں۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو نام سے 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی، سب کا نام لے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس۔ یہ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا ہے۔ عربی میں کسی کو لقب اور کنیت سے پکارنا یہ زیادہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ نام سے پکارنا برابری کا معاملہ ہے، اور لقب اور کنیت سے پکارنا یہ عزت دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ عزت دی، یا ایھا النبی۔ پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کیا، یا ایھا الرسول۔ پھر اس میں محبت کو شامل کیا، یا ایھا المزمل۔ پھر اس میں لاڈ کو شامل کیا، یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کو بھی روکا۔ صحرائی لوگ آتے تھے، دیہاتی کہتے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو ایسے مت پکارو۔ وہ اللہ ہے اور وہ یا محمد نہیں کہتا ہے، وہ بھی عزت سے کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ کے نبی کو پکارنے کے لیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہ پکاریں، بلکہ ان کے لقب، ان کی کنیت سے پکاریں، ان کے اس سب سے اعلیٰ اعزاز سے پکاریں جو اللہ نے آپ کو دیا، نبوت کا، رسالت کا، خاتم الانبیاء کا، آخری نبی ہونے کا۔ اور نبیوں کو نام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائٹل سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے آپ کی رات کا ذکر کیا، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آپ کے دن کا ذکر کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ کی زبان مبارک کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک۔ گردن کا ذکر کیا، مغلولۃ الی عنقک۔ آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک۔ آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک۔ آپ کے دل کا ذکر کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ آپ کے اندر کے سینے کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات۔ اندر کی کڑھن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پھر آپ کے وجود کو، پورے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، فہذا البلد الامین۔ آپ کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید۔ آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کے عالی اخلاق پر قسم اٹھائی،
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم على خلق عظيم. آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. آپ کے صفائی میں قسمیں اٹھائی ہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت آپ کی شان میں میرے خیال میں سب سے بلند ہے کہ اللہ کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور میں قربان جاؤں آپ کی امت کی محبت پر. اس فرمان کے بعد آپ نے فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحْدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي النَّارِ. میرا رب پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی آپ بخشش فرما دیں گے. تو آپ کی ہر عطا کو اللہ تعالیٰ آپ کی کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی چال کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے بول کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی رات کی کڑھن کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی عالمی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ ذکر فرما رہا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جنات کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. وصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. پھر آپ کے صحابہ کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی تعریف آپ کے صحابہ کی ہے، کسی بھی نبی کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف نہیں کی. آپ کے صحابہ کی بڑی عجب تعریف کی ہے. محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ کیا اللہ نے سورہ فتح میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ آگے بطور دلیل کیا پیش کیا ہے؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی صحبت میں ہیں. اتنے عالی صفات لوگ ہیں کہ یہ صفات صرف نبی کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں اور کسی کی صحبت سے یہ صفات حاصل نہیں ہوتی. والذین معہ، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی، پہلی چیز صحبت ذکر فرمائی. والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں. بھائیو، دین صرف کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ صحبت سے سمجھ میں آتا ہے. اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی سنگت اور صحبت سے رنگ چڑھتا ہے، رنگ چڑھتا ہے. صرف کتابیں پڑھنے سے بعض اوقات آدمی بہک جاتا ہے. جب تک کوئی رہنما نہ ہو، جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو، جب تک کسی نیک کامل ولی کی صحبت نہ ہو تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے. ہیچ چیزیں، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی تو میں نے یہ ربائی وہاں پڑھی، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھا اور یہ ربائی بھی پڑھی، اپنے شاعر کو یاد کیا. وہ فرما رہے ہیں کہ ہچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ہچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہا پڑے پڑے خود بخود خنجر نہیں بنتا، کوئی لوہار اسے خنجر بناتا ہے. ہچ حلوہ نشد استاذ کار، کوئی پیدائشی طور پہ مٹھائی بنانے والا نہیں ہوتا. مٹھائی بنانے والا سمجھو ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، سوداگر، جتنے زندگی کے کام ہیں کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا. تا غلام شکر ریز نشد، جب تک کسی کام والے سے وہ سیکھتا نہیں، اسے کام نہیں آتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم.
مولانا روم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مولانا روم نہیں بن سکے جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتا. غلام شمس تبریز نشد. قونیہ میں دونوں بزرگوں کے مزار قریب قریب ہیں. شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں. لیکن میں دنیا میں پھرا ہوں اور بہت جگہ اہل اللہ کے مزارات پہ جانا ہوا، لیکن جو مولانا روم کا رنگ دیکھا وہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں غیر مسلم مسلمانوں سے بھی زیادہ تھے. باقی اہل ایمان مسلمان جاتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا کہ جتنے اہل ایمان تھے اتنے ہی غیر مسلم تھے. ان کی عورتیں، مرد، بچے. اور پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکٹ لگا ہوا تھا، 20 لیرہ کا ٹکٹ تھا، یعنی کوئی ہمارا 900 روپیہ بنتا ہے. اور وہ باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ، تو جو عورتیں غیر مسلم آتی تھیں نیم عریاں، تو ان کو وہ عبایا دیتے تھے، وہ پہن کر وہ اندر داخل ہوتی تھی. پھر جب دروازے سے نکلتی تو ان کو واپس کر دیتے تھے. تو ایک میلہ لگا ہوا تھا. مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، اور فلسفہ اور منطق آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے. صرف فقہ پڑھنے سے طبیعت میں غصہ زیادہ بھر جاتا ہے اور تیزی آ جاتی ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اس میں اعتدال پیدا ہوتا ہے. تو مولانا روم درس دے رہے تھے، طلبہ بھرے پڑے تھے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. مسجد میں ایک حوض تھا جس کے کنارے سبق ہو رہا تھا. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے، دیہاتی رنگ روپ حلیہ. تو انہوں نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، این چیست؟ کتابوں کا ڈھیر تھا. مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھ کر بڑے انداز سے کہا، این است کہ تو نمی دانی. ارے بھائی دیہاتی میاں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو اپنے علم کا ایک انداز تھا کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دم کتابوں کو جو دھکا دیا ساری حوض میں جا کے. مولانا سر پیٹ لیا، تیرا ستیہ ناس، میری ساری زندگی کی محنت تو نے ضائع کر دی. تو ہاتھ سے لکھتے تھے، کوئی پریس تو تھا نہیں. ارے یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر ڈالتی، حتیٰ کہ ان پر بڑا غبار بھی اسی طرح اٹھ رہا تھا. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سر پہ ہاتھ مارا، این چیز، ارے یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے مسکرا کے کہا، این است کہ تو نمی دانی. یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. پھر فلسفہ بھی رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، قیل و قال بھی رہ گیا، مناظرے بھی رہ گئے. پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تھا غلام شمس تبریز نشد. پھر وہ مولانا روم بن گئے. پھر عشق و محبت کی وہ داستان لکھی ہے مثنوی کہ آج تک کوئی ایسا کلام نہیں لکھ سکا. آئندہ کوئی لکھے تو پتہ نہیں، بظاہر تو امید کوئی نہیں. تو سبحان اللہ، کیا علم کے دریا بہائے ہیں اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے. اور تو صحبت اور سنگت، والذین معاہ، چرواہوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، اللہ کے محبوب کی صحبت. کلن وعد اللہ الحسن، یہ واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں کہا، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا. 1,24,000 آپ کا ہر صحابی جنت میں. کلن وعد اللہ الحسنى، 2 طبقے بنائے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے، میرے اوپر ایمان لائے اور میرے راستے میں جو نے اپنی جان کھپائی، وہ، اور اس کے بعد جو ایمان لائے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا
فتح مکہ کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں اور میری راہ میں جہد کرنے والے ہیں، یہ اور اس سے پہلے والے برابر نہیں ہیں، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى۔ اللہ اپنا ذاتی نام لے کر آئے، صحابہ کی عظمت کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ہر ایک کلن، ہر ایک سے جو ایک سیکنڈ آپ کی صحبت میں آیا، کلمہ پڑھا اور چلا گیا اور کبھی لوٹ کے نہ آیا، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی بھی صفات بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، ایمان آپس میں محبت والے ہیں۔ تراہم رکعا، ان کا رکوع دیکھ، سجدن، ان کے سجدے دیکھ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے سوائے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر ان کے سجدوں کے نشان ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون، یہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور اٹھ کے مجھے یاد کرتے ہیں۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی صفات سے، مضمون لمبا ہو جائے گا۔ تو میں قرآن سے اللہ کے محبوب کو تھوڑا سا بیان کیا، چند آیات پیش کی، بے شمار آیات ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کس طرح اونچا کیا، کس طرح بلند کیا، کیسے ان کے لیے جنت کے وعدے فرمائے، اور پھر بعضوں کے اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10 بڑے صحابہ جن کو آپ نے ایک مجلس میں کہا جنتی 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 جنت۔ تو کہیں کہ نہ بلال، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے ہوتی ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح نام لے کر بھی آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ام ایمن سے کر لے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھ لے۔ اس طرح آپ نے فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، میں نے جس نوجوان کو اپنی بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے اپنی بیٹی دی، اور میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے جن خواتین سے میں نے شادی کی، جن کو میں نے اپنی بیٹیاں دی، یہ سب جنتی ہیں، یہ سب جنتی ہیں۔ اور اپنے خاندان کو بشارت دی، سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے، سب میں لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا مجھے دیکھ رہے ہو، ھاکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ صحابہ کے بھی قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث پاک بھی بھری پڑی ہے۔ تو اب ایک آخری آیت کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ بے شک آپ کے پاس اے ایمان والو ایک رسول آ رہے ہیں عظیم الشان، من انفسکم، تم میں سے ہیں، قبیلہ عرب میں سے ہیں، تمہارے پاس رہے ہیں۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک زمانہ تمہارے پاس گزارا ہوں۔
تو کوئی ایسا خوبصورت، حسین، جمیل، عالی اخلاق، عالی کردار کوئی ہے تو دکھا۔ من انفسکم میں آپ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں، صفات میں ایسا کوئی اجمل، اکمل، اعلیٰ، افضل، انور، اشرف، اعز، اتم، ابہا کوئی دکھاؤ، ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب بتا دوں 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں آپ کی شخصیت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے، کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی۔ اور آگے اخلاق کیا بیان کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق ہیں، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں۔ میں درد سے کہتا ہوں آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ آ جاؤ اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم امت بن کے رہیں گے، اختلافی مسائل کو ہائے یہ تو رہیں گے، صحابہ میں اختلاف ہوا، قیامت تک رہے گا اختلاف، لیکن محبت تو فرض ہے۔ واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اپنے نبی کا پاک فرمان سنو۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہ گئی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اگر اللہ ہی بجھائے تو بجھا۔ اور بھائی ہم اپنی جگہ پہ یہ عہد کریں کہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتوں کو ہوا نہیں دیں گے، اختلاف رائے کو برداشت کریں گے، اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت کریں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے، اور دنیا تک ایک مثبت پیغام جائے گا، مثبت پیغام جائے گا۔ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ولن تؤمنوا حتی تحابوا، محبت کرو گے تو ایمان والے بنو گے، نفرتوں کی آگ بڑھ گئی گی تو ایمان جل کے راکھ ہو جائے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کی ذات، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 اول مختلف ملکوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور
صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ ماں کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے، تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا، تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی۔ جیسے آج کل دھند ہے، 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاکدامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی،
ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا. تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی. اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی. ایک دم آگ بجھ گئی. ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا. اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں. ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے. اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے. اس نے صبح صبح شور مچایا، او بھائی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں؟ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کوس کباب زندہ؟ کہاں زندہ؟ کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو. کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا. کہا مجھے دکھاؤ. تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت. تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوۃ منہا. آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی. لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی. کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی. ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا. اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے. یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو. تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا. اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا، میں اس سے پوچھتا ہوں. اس کا نام تھا سطیع. شام پہنچے، وہ اس وقت نزا کی حالت میں تھے. تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں. ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان. تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے. کہاں؟ ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں. اذا ظهر صاحب الحراوة وفاضت وادي السماوة وغادت بحيرة صاوة وكثرت التلاوة فليس الشام للسطيح شاما وليس فارس لعبد المسيح مقاما وإنما كل ما هو آت آت ويملك من الملوك والملكات على عدد الشرفات. سے ملتی جلتی عبارت ہے کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے. یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے. ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرا مالک، میرا بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما، تاکہ اس کی نشانی باقی رہے. انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں؟ وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اللہ خود رکھیں گے محمد و احمد. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین. ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں 1177 نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں. 1177 نام.
1177 بھی تھوڑے ہیں، جن کی صفات کی کوئی حد نہ ہو ان کے لیے 1177 چھوڑ 11 لاکھ ہوں تو بھی وہ تھوڑے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کیے مختلف جگہوں سے، پرانی کتابوں سے اور مختلف اس کے مصادر مآخذ سے۔ تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں، من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان، اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت عالی، درگزر عالی۔ من انفسکم، حسن و جمال کیا تھا؟ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا رجل الشعر، گنگریالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی کبھی مانگ۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، عام طور پر بال کان کی لو کے برابر ہوتے تھے، کبھی گردن تک کبھی کندھوں تک، یہ کبھی کبھی، لیکن اکثر آپ کا مستقل معمول جہاں تک، یہاں تک، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا کشاد، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، اشم، اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا۔ آنکھیں کیسی تھی؟ اشکل، ادعج، اکحل، اہدب، احور، یہ ساری آپ کی آنکھوں کے صفات۔ لمبی آنکھ، اشکل، ادعج، موٹی آنکھ، بیچ میں سرخ دھاریاں، احور، پتلی سیاہ، چاروں طرف سفیدی چمکتی ہوئی، اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا، اہدب، پلکیں بڑی دراز۔ یہ ان بالوں کا لمبا ہونا آنکھ کو زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، تو آپ کی ان پلکوں کو اللہ نے لمبا بنایا تھا، اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش، ایسا نور تھا، جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے دیکھنے کی یہ عادت ہے، آپ یوں دیکھتے تھے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کنکھیوں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، صرف 2 آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک عمر، ایک ابو بکر، اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا خوبصورت رنگ تھا۔ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ میں آپ کو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہند بن ابی حالہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پہلے خاوند ابو حالہ سے ہیں، اللہ کے نبی نے بعد میں نکاح کیا، تو ان سے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، تو ان کے ماموں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نانا کا حلیہ کیسا تھا، تو اب وہ حلیہ بتا رہا ہے، میں وہی انہی الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ چاند ہوتا ہے حسن و جمال میں، یا سورج ہوتا ہے اس میں اقتدار میں، جیسے وہ ایک شاعر ہے متنبی، وہ کہہ رہا ہے کشمس فی کبد السماء وضوءها یخشى البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر حیث اتجہت رأیته یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔
تو وہ ایک بادشاہ کو تشبیہ دے رہا ہے چاند سے حسن و جمال میں، اور عروج سے، عروج میں تشبیہ دے رہا ہے سورج سے. لیکن میں کہتا علماء نے، شعراء نے یہ تشبیہات اختیار کی ہیں، پر چاند میں تو داغ ہے اور سورج میں آگ ہے، اور اللہ کے محبوب بے داغ ہیں، بے آگ ہیں. لیکن تشبیہ کے لیے یہی کچھ ہے، لہٰذا صحابہ نے بھی استعمال، یہ صحابی کے لفظ ہیں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. شمائل ترمذی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اس میں سے یہ میں ساری روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، چوڑا منہ، گلابی خوبصورت ہونٹ. دانت کیسے تھے؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. مفلج الاسنان، یہ اور یہ دانت، ان میں خلا تھا، بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے. اشنب، دانت ایسے بالکل گولائی میں تھے، آگے پیچھے نہیں تھے. داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، خوبصورت گھنی داڑھی، گھنی داڑھی ایک مٹھ قدرتی تھی، اس سے آگے بڑھی نہیں. اور فی لحیتہ ورا سے ہی، آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، یہ دونوں شمائل ترمذی کی روایت میں ہیں. 14 بال تھے، 20 بال تھے. آپ نے ان کو مہندی لگائی، خضاب لگایا. گردن کیسی تھی؟ کأنہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، ایسی جیسے سراہی کی گردن ہوتی، لمبی گردن، خوبصورت. گردن پہ چربی چڑھ جائے تو آدمی بدصورت ہو جاتا. تو آپ کی گردن باریک، آپ کی گردن پتلی، خوبصورت اور لمبی، جو حسن و جمال میں اضافہ فرماتی. سینہ کیسا تھا؟ واسع صدر، کھلا، عریض الصدر، کھلا، بعیدہ ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی زیادہ، چوڑی چھاتی. دقیق المسربہ، سارا بدن عاریت، عاریت الثدیین، جسم پہ بال نہیں تھے. چھاتی کے درمیان ایک بالوں کا باریک تار یوں جاتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. ایسے بال یہاں کے ختم ہو جاتے، بس. اشر الذراعین، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے بال تھے. باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزنتین، لمبے بازو تھے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی اور سیدھی. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلی یہ تھوڑی سی یہ ٹیڑھی ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے. آپ کی انگلیاں لمبی اور سیدھی. شفن الرحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی اور شجاعت کی نشانی ہوتی. شفن الکفین والقدمین، یہ یہاں اور یہاں گوشت تھا، یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی یہاں پر اور یہاں پر. سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. کتنے لوگ ہیں پیٹ دائیں طرف ہوتا ہے، خود بائیں طرف ہوتے ہیں. پیٹ ادھر ہوتا ہے، وہ ادھر ہوتے ہیں. ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے اس کے پیٹ پہ انگلی رکھ کر کہا یہ چربی یا نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا. میرے نبی کھانے کے طریقے بھی بتا گئے، زندگی کے طریقے بھی بتا گئے. صرف ہمیں عبادات نہیں بتائیں، پوری زندگی بتائی. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. خمسان الاخمصین، یہ جگہ، یہ پاؤں کی اس جگہ کو یہ خمسان الاخمصین، اس کو اخمص کہتے ہیں. یہ جگہ آپ کی اٹھی ہوئی تھی، یہ تیز چلنے میں مدد دیتی ہے. مسیح القدمین، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے یہاں، یہ اتنے نرم و نازک اور اتنے وہ تھے، اس پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا. ينبع عنہم الماء، پانی یوں اوپر سے گزر جاتا تھا جیسے کہ تیل لگایا گیا ہو. جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں یعنی کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. جل ضحکہ التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا، مسکرانا تھا. لب کھلتے تھے، کبھی کبھی اگلے دانت بھی نظر آتے تھے. قہقہا آپ نے زندگی بھر نہیں لگایا. ہنسنا مسکرانا آپ سے ثابت ہے. اور وہ
مسکراہٹ جو لبوں پہ آپ کے آ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی، آنکھوں میں روشنی اور نور ہوتا تھا. اور یمشی تکفیا، آپ کانما ینحط من سبب، آپ جب چلتے تھے تو ایسا چلتے جس کو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تھوڑا سا کندھے جھکا کے چلتے تھے، یوں سینہ پھیلا کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، جو آپ کی عاجزی کی نشانی، عاجزی کی علامت ہے. آپ عاجزی کے ساتھ چلتے تھے اور امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا. من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کرے گا. اور مجلس میں آپ کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اور ایک آپ کی عادت تھی بات کرتے ہوئے یہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا مارتے تھے. بات کرتے کرتے یہ ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے، اور میں تھوڑا سا اٹھا کے دکھا رہا ہوں تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں، لیکن ہوتا یوں تھا، یہ یہاں ہوتا تھا ایسے بیٹھ گفتگو بھی فرماتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے تھے. اور کبھی محفل میں آپ نے پاؤں لمبا نہیں کیا، کبھی لمبی مجلس ہے چھوٹی ایسی بیٹھتے تھے، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا. زندگی بھر عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا بھی ممبر سے نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے، اذا التفت جمیعا، دائیں سے کہ میں یوں بیٹھوں، مجھے کوئی بلائے گا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا جی بھائی، لیکن میرے نبی کی کیا عادت تھی، کوئی کہتا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے آہا جی فرمائے اللہ. پھر کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے. ادھر سے کوئی بلا رہا یا رسول اللہ، پورا مڑ کر سینے سے سینہ سامنے کر کے پھر آپ جواب دیا کرتے تھے. کوئی آپ سے آ کر بات کرنا چاہتا ادھر یا دائیں یا بائیں تو آپ یوں کان لگا، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ چپ سنتے رہتے. کبھی زندگی بھر نہیں کہا مختصر کرو میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ادھر آ کر بیٹھا. مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اس نے مسافے میں لے لیا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے. سبحان اللہ. سب کی طرف ایسے نظر ہوتی تھی کہ سب سمجھتے تھے سب سے زیادہ میرے اوپر ہی آپ کی توجہ ہے، یا آپ کی محفل یا آپ کی مجلس. من انفسکم کو میں تھوڑا سا سامنے لا رہا ہوں، پورا تو کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے. تھوڑا سا میں نے آپ کے جو کچھ میرے اس وقت ذہن میں احادیث مبارکہ یا اس کے عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سعادت کی گھڑیوں میں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ من انفسکم کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلی اخلاق. پھر ایک بار ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہجرت کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک جگہ رابغہ تھی، وہاں آپ نے ایک بڑھیا کے ہاں بھوک لگی تھی سب کو، تو تھوڑا سا ٹھہرے، اس سے پوچھا ماں جی کھانے کو کچھ ملے گا؟ بیٹا کچھ نہیں. ایک بالکل کمزور مریل بکری کھڑی تھی. آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ کہا بیٹا اس میں تو جان ہی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اجازت تو دے دو. کہا ٹھیک ہے کرو. تو آپ نے اس بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے مشکیزہ بن گیا. آپ نے دودھ نکال کر پورا برتن بھر دیا. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، بکری میں سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، پورا برتن بھر گیا. آپ نے پہلے اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، اس کے بعد آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے سورا برتن بھر کے چھوڑ دیا. بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے. 7 سال کے بعد وہ کوئی بکری اوپر جاتی، ورنہ نہ ذبح کرو 7 سال میں مر جاتی. یہ بکری ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور میں جا کر یہ بکری کوئی 22 23 24 سال زندہ رہ کر یہ بکری مری.
غالباً ذبح نہیں کی گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض شروع ہوئے اور فتنے شروع ہوئے تو اس وقت جا کر وہ برکتیں اٹھیں تو وہ بکری مر گئی۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ بکری کو 7 کی بجائے کو 24-25 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کا خامن جب آیا شام کو تو اس نے دودھ دیکھا، کہا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کہا یہ بکری سے۔ کہا پاگل ہو گئی، بکری میں تو ایک قطرہ دودھ نہیں۔ کہا یہ مسافر آئے تھے، انہوں نے نوجوان تھا بڑا خوبصورت، اس کے ہاتھ میں برکت تھی۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، کیسا تھا بتاؤ تو صحیح۔ تو اب یہ ام معبد کی ایک روایت ساتھ شامل کر رہا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا، صاف ستھرا، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، لم تعبه ثجلہ، موٹا نہیں، لم تزری به، سر کے بال تھوڑے نہیں، خوبصورت گھنے بال ہیں، سینہ پیڑ برابر ہے، وسیم قسیم، فی عینیہ تعج، فی صوتہ صحن، فی لحتہ کثافہ، فی عنقہ سطع۔ یہ ایسے الفاظ بول گئی اماں کہ آج تک علماء تھک رہے ہیں ترجمہ کرنے میں۔ ایسا دیکھا، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کو دیکھتے ہی دل کھینچے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کے آپ کا دل بھر جائے۔ قسیم وہ ہے، قسیم جس کا، حسین صرف چہرے کی خوبصورتی سے متعلق ہے، قسیم کہتے ہیں جو چہرے کے ساتھ جسم کا ہر حصہ خوبصورت ہو، ہاتھ پاؤں سینہ پیٹ انگلیاں ہر چیز اس کی حسین ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، جی نہ بھرے، اور بار بار دیکھنے کو جی چاہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ تو وہ کہنے لگی وسیم بھی تھے، حسین بھی تھے، قسیم بھی تھے، دیکھتے ہی دل پہ اثر، چہرے کی نورانیت نے کھینچا، تو پورے وجود پہ نظر پڑی تو ہر حصہ حسین و جمیل، پھر دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا۔ وسیم کائنات میں ایک آئے ہیں، ایک، وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز میں جادو، روب، کشش، فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی عینیہ تعج، آنکھیں موٹی، فی لحتہ کثافہ، تہڑی گھنی، فی عینیہ تعج، آنکھ میں حسن و جمال۔ یہ اماں کے الفاظ میں نے آپ کو نقل، ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ من انفسکم، میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے، آپ کے عالی اخلاق، آپ کی درگزر اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ آپ کے سامنے اپنے محبوب کی زندگی آئے۔ آپ کے تمام معجزات عالی شان ہیں، لیکن آپ کے اخلاق آپ کا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور امت کو یہی آپ نے سبق دیا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ آخری جملہ ہے آپ کے آخری خطبے کا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کافر بننے کی کیا تفسیر کی؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ میں گیا موریتانیہ، اب تو اگلا سال شروع ہو گیا، 1 جنوری، 1 جنوری، تو میں گیا موریتانیہ پچھلے سال جنوری میں ہمارا سفر تھا۔ موریتانیہ افریقہ میں ایک عرب ملک ہے، اصل یمنی لوگ ہیں، اور پہلا ملک دیکھا جہاں 100% لوگ نمازی ہیں، پورے ملک میں کوئی بے نمازی کوئی نہیں۔ پاکستان سے بڑا ملک ہے، آبادی تھوڑی ہے، اب پورا یاد نہیں کتنی آبادی، لیکن کوئی موریتانی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور وہاں کے علماء، کوئی عالم کتاب سے نہیں پڑھا تھا، زبانی پڑھاتا ہے،
اتنا علم مضبوط ہے، سب فقہ مالکی کے ہیں، زبانی پڑھاتے ہیں، جو پڑھانا ہے زبانی پڑھاتے ہیں۔ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہاں افریقہ کے اس حصے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں طرح ٹھیک ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، وہاں میں نے قرات سنی من انفسکم، وہ دونوں قرات بڑے ائمہ کی ہیں۔ تو اس سے ایک اور خوبصورت مطلب سامنے آیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا عالی خاندان کوئی دکھا دو، انفس، انفس نفیس، ایسا کوئی تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ اب ایک حدیث بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ان اللہ تخیر القبائل، چھانٹی کی قبائل کی، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو نکالا، ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی، فاختار مدر، اس میں سے مزر کو نکالا اور اس کی اولاد کو، ثم تخیر مدر، پھر مدر کی چھانٹی کی، فاختار قریش، پھر قریش کو نکالا، ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، فاختار بنی فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو نکالا، ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول، پھر تو انتہا کر دی ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب، عرب میں سب سے عالی مدر، مدر میں سب سے عالی قریش، قریش میں سب سے عالی ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی آل، اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اپنے ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی، نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے، ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں، تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار۔ تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانا چاہیے۔ اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟
وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری، کہ میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانا چاہیے. اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا، جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھیں، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا، جنت میں خوبصورت عالی شان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی. تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار، کہ وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری. تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہ میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، ہم یہ واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. جب یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو. جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو. تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو. اللہ اور اس کا رسول قدردان ہے، انشاءاللہ قدردان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل. 2 ایک طرف ہو گئے، ہاشم اور مطلب. 2 ایک طرف ہو گئے، عبد الشمس اور نوفل. عبد الشمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا، اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا. خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا. تو نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے. تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے. تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے. عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد. عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی. تو جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی. تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے. تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام.
باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا۔ وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا۔ كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا۔ دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتا اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا اپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو، تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤ گے۔ اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سورا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے، کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کرتے۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی۔ آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ اور دوسرا فرمایا، ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے اپنے حبیب کی بیگمات کو مقام بخشا اور بتایا کہ امت کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی، اور ان سے نکاح کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ بھی میرے نبی ان کے بعد اب کوئی شادی نہیں اور کر سکتے، نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے خاندان کو سب سے اعلی خاندان قرار دیا، آپ کی نسل کو، آپ کے سلسلہ نسب کو عبداللہ سے آدم تک محفوظ قرار دیا۔ میں سنا کے ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب میں روضہ مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، آخر تک میں سارا یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہاں سے آیا؟ میرا تعلق ایک قدیم زمیندار گھرانے سے ہے، اور پنجاب کے قدیم زمیندار گھرانوں کی کچھ روایات ہیں۔ میرے اللہ نے میرے مقدر میں یہ نیکی لکھی تھی، یہ سعادت لکھی تھی۔ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میں 6 سال کا تو مجھے لاہور بھیج دیا، اچھے اسکول میں پڑھا، اچھے کالج، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھا۔ میرے باپ کی تمنا تھی میں ڈاکٹر بنوں۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو دنیا اور آخرت میں جزا خیر عطا فرمائے۔ ایک میرا دوست مجھے زبردستی کھینچ کے 3 دن کے لیے لے گیا۔ وہ 3 دن میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنے۔ میں نے 4 مہینے لگائے۔ 4 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن بدلا، میں رائمنڈ میں بیٹھ گیا، وہیں میں نے 7 سال دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل سے چلا رہا ہے، اللہ خاتمہ خیر پہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پہ عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما دے۔ کہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے انسان رخصت نہ ہو جائے۔ تو وہ ہماری کچھ، پھر ہم دریائے راوی کے کنارے پر رہتے ہیں۔ جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں، بہت لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، لڑائیاں، چوری چکاری، چوریاں کروانی، دشمنی پر چوریاں کروانی، اس قسم کا ماحول۔ اور پھر ہمارے خاندانی مراثی جن کو 10-12 پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں، ان کا ایکشن ہوتا تھا۔ جو ان ڈیروں میں آتے، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر، دیر آباد، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں گے، جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی۔ تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آ کے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، پیسے بھی لے کر جاتے ہیں، گندم بھی لے کر جاتے ہیں، ہر شے، ہر ضرورت، بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ تو یہ ہمارے بچپن تک تو یہ تہذیب بہت طاقتور تھی۔ اب زمینداروں کا رخ شہروں کی طرف ہو گیا ہے تو گاؤں ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اس کلچر کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے سارے مراسی آتے ہیں، ملتے ہیں، میری جتنی کوئی بساط ہے اس کے مطابق میں ان کی خدمت بھی ضرور کرتا ہوں۔ تو ان کا وہ اسٹائل ہو، آتے یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، سرداریاں قائم، سر بخت خیر، ڈیرے سلامت،
میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے کا ہے، میاں عنایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جانے دے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے مجھے نہیں آتے. میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے. میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی نہیں. 16 نام ہیں. تو وہ 16 نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے. میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کر، میں 16 نام یاد نہیں کر سکا. میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام یاد کیے. اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں. ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے، سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے، اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے. تو میں اللہ کے نبی کا میراثی بن کر اور کمی بن کے آپ کو جا کے سلام پیش کروں گا. بستے رہن دیرے آل رسول دے، اگر میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں گا. شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو، چونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا. جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے، مجھے اہانت مسلم سے بچائے، فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے. میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ بنوں. میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں، جڑے اللہ کرے. اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری دی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آج آپ کا مراثی بن کے آیا. آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیڑھی کے ساتھ. میں نے آپ کو سلام پیش کیا، میں نے آپ کو سنایا بھی. کے ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا. سرداریاں کہیں دیر آباد، آل رسول دے، علی دے، حسن دے، حسین دے، جعفر دے، عقیل دے، عباس دے، زین العابدین دے. سرداریاں قائم سر وقت خیر. میں کہا میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراثی بن کے تیری بخشش کا طلبگار. ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں. درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور مراثی ہوتے ہی ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے. میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، وہی مراثی والی ہے. اور ہمارا ایک مراثی اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراثی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے. اس کو دیکھ کے اس پہ رحم آیا تھا. تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراثی کا لباس اوڑھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صدیق کا میراثی آیا، تھوڑے درد، تھوڑی شان بیان کریں، تھوڑے گھر دی، تھوڑے بچیاں دی، تھوڑی اولاد دی، تھوڑی بیگمات دی. دیر سلامت سرداریاں قائم سر وقت خیر. ہماری زبان میں
جو مراسی ہیں، مراسی وہ جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں ان کے لیے پرب کا لفظ ہے، پرب، مراسی اور پرب یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، چناوڑی زبان۔ وہ کدے گیا ہوں جی، میں پر بھاں کول گیا ہوں۔ میں تو جا رہا تھا، ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے گاڑی روک لی، میں وہ کدے جانا پیا کہ جو پر بھاں کول جانا پیا منگن کوئی شاید، تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے، اوروں کے پاس بھی جاتے ہیں، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے۔ تو میں پورا مراسی من کہتا ہوں آپ سے بڑا پرب کوئی نہیں، مجھ سے نکما مراسی کوئی نہیں۔ مراسی بھی نکمے ہو کر جیبیں بھر کے جاتے ہیں، میں بھی آپ کے رب سے بخشش کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں۔ سر وقت خیر، آل رسول دے تیرے سلامت، آل محمد دے تیرے سلامت، سب کے نام لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے دیرے آباد رہیں، یا رسول اللہ امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ سب کی شفاعت فرمائیں۔ علی کے دیرے آباد رہیں، حسن کے دیرے آباد رہیں، حسین کے دیرے آباد رہیں، جعفر کے دیرے آباد رہیں، عقیل کے دیرے آباد رہیں، زین العابدین کے دیرے آباد رہیں۔ آؤ بھائیو، مبارک مہینے میں امت بن جائے، نفرتوں کو دفن کر دو، ان بھڑکے ہوئے شعلوں کو ہوا نہ دو، ان بھڑکے ہوئے شعلوں پہ پانی ڈالو۔ امت کے توڑنے اللہ کی نظروں سے بھی ہم گر گئے اور انسانیت کی نظروں سے بھی گر گئے۔ ایسے معصوم پھولوں کا قتل دل کو ہلا دینے والا، ایسا تو درندہ بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور امت کو امت بنا نصیب فرمائے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، آؤ بھائیو امت بن کے چلیں، امت بن کے رہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے رب ذو الجلال والإکرام، ایسے غموں کا مرا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، در در کا ٹھوکریں کھایا ہوا، تھک ہار کے میرے مولا اپنی ماں کے کندھے پہ سر رکھتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ میرے مالک آج ہم دھتکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آ کے گرے ہیں یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ امت پہ کرم فرما۔ دھرتی رنگین ہے تیرے محبوب کی امت کے خون سے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں۔ اے میرے مالک اس سال کو امت کی عزت کا سال بنا دے، عافیت کا سال بنا دے، محبت کا سال بنا دے۔ میرے مالک ہم فقیروں پہ کرم کر، کوئی تیرے سوا جب بنا، میرے مالک کوئی جب بنا تیرے سوا۔ ہم تیرے محبوب کی تعریف میں چند بول بولے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تیرے نبی کی تعریف کا حق ادا کیا ہے، یا اللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عنوان بنایا ہے، تجھے اپنے محبوب کی تعریف پسند ہے، تو نے ہمیں ان پہ درود و سلام کا حکم دیا، تو نے کسی نبی پہ درود و سلام کا حکم نہیں دیا۔ یا اللہ اپنے اس محبوب پہ آپ نے درود و سلام کا حکم، ہم ان کی دعاؤں کے طفیل، ان کے آنسوؤں کے طفیل، ذبح ہو کے معصوم بچے، عورتوں کی عزتیں نیلام ہو کے، اے مالک کرم کر دے، ہدایت کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما، امن کا فیصلہ فرما، اور ایسے درندے جو دنیا میں پھر
زمین سے مٹاتے، نیست و نابود کرتے، دھرتی کو پاک کرتے. تو آجا میری مالک، آجا اے میرے اللہ. نیا سال شروع ہو رہا، آج پہلا دن، ہم تیری منت کرتے، معاف کرتے. اس رات میں جتنے اہل ایمان نے تیری نافرمانی کی اور غفلت کی رات گزاری، انہیں معاف فرماتا. اور جو تیری بارگاہوں میں روئے دھوئے، عمرے میں طواف میں مسجدوں میں، ان کی توفیل یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. خاص طور پر یا اللہ میرے دیس پر اپنے رحم و کرم کی نظر کر دے، رحم و کرم کی نظر کر دے، رحم و کرم کی نظر کر دے. قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، دنیا کی رسوائی سے بچا. آپس میں الفت و محبت کو قائم فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر. اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے. سارے شرابیوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، سارے جواریوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. اس امت کے شرابیوں کو معاف کر دے، زانیوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، سفاکوں کو، سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت. سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، ظلم کرنے والے تیرے محبوب کے امتی ہیں تو ہدایت دے دے. یا جہنم میں گئے تو برباد ہو جائیں گے یا اللہ، انہیں معاف بھی کر دے اور ان کو ہدایت بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے، ہدایت بھی دے دے، ہدایت بھی دے. یا اللہ ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، روشن کر دے، روشن کر دے. جن کا ظلم و ستم ٹھہرنے والا نہیں ہے تیرے علم میں، ان کی طاقت کو سلب فرما دے، سلب فرما دے، سلب فرما دے، سلب فرما دے. امت کے تمام طبقات کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. امت کے تمام طبقات کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ، جوڑ دے یا اللہ. ہم تھک گئے. جیسے بچہ ماں سے کہتا اماں میں تو رو رو تھک گیا ہوں، اب تو میری مان لے. اے میرے مالک، ہم تیری منت، میرے مولا ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے. اے میرے مالک، اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما، رحم فرما. راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے مالک، راضی ہو جا. ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. میرے مالک تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. دکھوں سے بھرا جہاں ہے، دکھوں سے بھرا جہاں. عافیت کی ہوا چلا دے، عافیت کی صبح کر دے، ایمان کی صبح کر دے. کفر کی، ظلم کی، شقاوت کی، بدبختی کی اس اندھیری رات کو ختم فرما دے. ہم بھٹکے ہوئے مسافر بن چکے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کدھر جا رہے. سنت پر چھاؤں کر دے، چھاؤں کر، چھاؤں کر. تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پہ رونے بیٹھ گئے تھے، تیرے محبوب تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گئے تھے. معصوم بچوں کے چہروں پہ لگی ہوئی گولیاں، آئے ہائے آئے میرے مالک. عزت نیلام، ہم بیڑ بکریوں کی طرح بیچے جا رہے ہیں، غلہ منڈی کے غلے کی طرح ہمارے بھاؤ طے کیے جا رہے ہیں. آجا میرے مالک، اپنے محبوب کی امت کو سنبھال لے، سنبھال لے. ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. یہ سال اس امت کی عزت بلندی کا سال بنا دے، امت پنے کا سال بنا دے، بنا دے یا اللہ. راضی ہو جا، راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب کو ہدایت دے دے، سب کو امت کو امت بنا دے. تو کرے گا، تو کرے گا، تیرے سوا کوئی کر سکتا. دلوں کو جوڑنا تیرا کام ہے. ولیکن اللہ الف بینہم، تو ہی دلوں کو جوڑتا ہے. اے میرے مالک تو دلوں کو جوڑتا، نفرتوں کو جوڑتا، ظلم و ستم کی اندھیری رات کو ختم کرتا، عدل و انصاف و محبت و امن کا دن چڑھا دے اللہ. پوری سرزمین میں، پوری دھرتی میں یا اللہ امت کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے. 7 ارب انسان میرے مالک، کالے گورے، تجھے جانتے ہی نہیں، جہنم میں جا رہے. ساری دنیا جو تجھے نہیں مانتے ان کو بھی ایمان دے دے. عیسائیوں کو ایمان دے دے، یہود کو ایمان دے دے، ہندوؤں کو دے دے، سکھوں کو دے دے. جتنے یا اللہ، جتنے بھی دھرتی پہ بسنے والے ہیں، بدھ ہیں، تیری ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں،
جیسے بھی ہیں سب کو ایمان کی دولت دے 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 اس امت کو بھولا سبق یاد دلا دے. اس امت نے تیرا پیغام لے کے جانا تھا, یہ آپس میں لڑ کے مرے جا. میرے مالک ہمیں اپنا بھولا سب کنتم خیر امت اخرجت للناس میں یاد دلا دے یا اللہ, یاد دلا دے یا اللہ. اے مالک جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن کر دے. ہمارے ماں باپ تیرے پاس پہنچ گئے, عزیز تیرے پاس پہنچ گئے, ایمان والے ان سب کی قبریں روشن کر دے. جن کی قبروں میں تکلیف ہے اسے تو ان کی قبروں کو روشن کر دے, انہیں معاف کر دے. جب ہمارے جانے کا وقت تو ایمان پہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان مختلف مسائل کا شکار ہیں, اپنے فضل سے وہ مسائل سے ان کو نکال لے. موذی امراض ہیں تو ٹھیک کر دے, قرض ہیں تو دور کر دے, بیماریاں ہیں تو دور کر دے, لڑائیاں ہیں تو صلح کرا دے, رشتے نہیں ہو رہے تو رشتے کروا دے, تنگ دستی ہے تو فراخی عطا فرما دے, دوریاں ہیں تو قرب عطا فرما دے, کوئی دکھ ہے تو اپنے فضل سے نکال دے, کوئی ناجائز مقدمہ ہے تو انہیں اس سے نکال دے, جو ان جھوٹے مقدموں کی پیروی کرتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق فرما دے, عطا فرما دے. ہمارے دیس پر رحم فرما, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے فوج کو, ہماری پولیس کو, ہماری بیوروکریسی کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے زمینداروں کو, ہمارے دیہاتیوں کو, ہمارے شہریوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے مردوں کو, ہمارے غریبوں کو, امیروں کو, سب کو ہدایت, سب کا بن جا, سب کو اپنا بنا دے. ایک دوسرے سے محبتیں ہماری پروان چڑھا دے, نفرتیں ہماری دفن کروا دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم.